وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، ایمان اپنے اثرات دکھلا کر دیتا ہے۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اثرات آدمی کی زندگی میں چھپ جائیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے بصیر ہونے پر ایمان۔ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، زندگی کی تنہائیاں دھل جائیں گی۔ اللہ کے علیم ہونے پر ایمان، آدمی اپنے خیالات کو پاک کر لے گا۔ میرا رب تو میرے خیالات سے بھی واقف ہے۔ فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ اللہ تعالیٰ کے صفت حکیم پر ایمان۔ اللہ بڑے حکمت والے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں نفس مطمئنہ مانگا، اور ایسا نفس مطمئنہ حتی لا احب تأخیر ما عجل وتعجیل ما اخرت۔ اگر کوئی کام دیر سے ہو تو اس کی جلدی کا جذبہ میرے دل میں پیدا نہ ہو، اور اگر کوئی کام جلدی ہو جائے تو کاش وہ دیر سے ہوتا، ایسا کوئی جذبہ میرے دل میں پیدا نہ ہو۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا مزاج۔ تقدیر پر ایمان تو آدمی کو تدبیر کی مضبوطی کی طرف لے جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کاہلی کی طرف نہیں، تقدیر پر ایمان بے عملی کی طرف نہیں، تقدیر پر ایمان گہری تدبیر کی طرف لے جاتا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے اللہ نے کیا مقدر کر رکھا ہے، مجھے اپنے بس کی کوشش پوری کر کے بتلانا ہے، پھر میرا رب جو چاہے گا میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی استنجا کے لیے جائے تو ضرورت سے زیادہ اپنے کپڑے کو نہ ہٹائے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک مخلوق ہوتی ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ فرشتوں کی ایک مخلوق ہوتی ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ رسولوں پر ایمان۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا اور خاتم الانبیاء ہونے پر ایمان۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہے۔ آج دنیا کے جتنے بڑے بڑے کیمرے ہیں، انسان کے بالوں میں کتنی سفیدی ہے، سفیدی والے بال کتنے ہیں، لال رنگ والے بال کتنے ہیں۔ آج تک ایسے کیمرے دنیا نے نہیں بنائے، لیکن قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر انہوں نے ایسی تصویر کشی کر رکھی ہے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شمائل کو بیان کر رکھا ہے کہ راوی یہاں تک کہتا ہے
میں نے آقا کی داڑھی میں 3 بال داغ دیکھے۔ راوی یہاں تک کہتا ہے میں نے 2 بال سفید دیکھے۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی شخصیت کی زندگی کو اس قدر محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ انہوں نے جو فرمایا وہ بھی دلیل ہے، آپ نے جو کیا وہ بھی دلیل ہے، اور آپ کے سامنے جو عمل کیا گیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، آپ کی تقریر بھی دلیل ہے، آپ کی خاموشی بھی دلیل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ناجائز عمل ہو اور آقا اس پر خاموشی اختیار کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے خاموشی اختیار کی ہے وہ جائز ہے، تبھی آپ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبی کی مثال کوئی ڈاکیے کسی نہیں ہے، کوئی پوسٹ مین کسی نہیں ہے کہ صرف آپ کا کام خط کا پہنچا دینا، کتاب کا حوالے کر دینا۔ نہیں، آپ کا ایک ایک عمل امت کے لیے نمونہ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مطبوعیت کو چاہا ہے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فروع الایمان نامی کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر تفصیل سے ایمان کے شعبوں کو نقل کیا۔ ایمان معاملات پر کیا اثر دکھلائے گا، معاشرت پر کیا اثر دکھلائے گا، تجارت پر کیا اثر دکھلائے گا، زبان پر، آنکھ میں، کان میں، دل والے اعمال میں، پیر میں آدمی کے کیا اثر دکھلائے گا۔ خرچ کرنے میں بھی ایمان اثر دکھلائے گا اور کمانے کے انداز میں بھی۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ۔ ہر زمانے میں توقع رہا کہ جو ایمان کو چھوڑ کر ارتداد کی طرف جانے والا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل والوں نے فرمایا یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے مرتد ہونے پر جو دنیاوی کسی مفاد کے لیے ایمان سے ہاتھ دھونے والے، کسی گوری چمڑی کے لیے، کسی ہوس کی تسکین کے لیے۔ دعوت کا درد تو ہونا چاہیے لیکن ان سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچے۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اسلام پر وہی جمتے ہیں جو اللہ سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ جن کا اللہ سے محبت کا تعلق نہیں ہوتا ان کا اسلام پر جمنا بھی دشوار ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان کو اس کے سارے شعبوں کے ساتھ ٹٹولا جائے۔ اگر واقعی آخرت آدمی کے سامنے ہے تو ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو چند کوڑیوں کے لیے بیچا جائے۔ اگر آدمی کے سامنے موت اور روح کے نکلنے کا مرحلہ ہے تو واقعی ایمان اس قابل ہے کہ اصحاب اخدود کی طرح دہکتی آگوں میں ڈالے جانے پر گوارا کر لیا جائے، اصحاب کہف کی طرح ساری دنیا کے چھوڑنے کو گوارا کر لیا جائے۔ اگر واقعی ایمان کے جو اثرات انسانی سماج پر ہوتے ہیں، جرائم تھمیں گے نہیں، گناہ رکیں گے نہیں، لاقانونیت ختم ہوگی نہیں، قتل و غارت گری رکنے والی نہیں ہے۔ ایک وکیل محض ڈگری کی بنیاد پر، ایک ڈاکٹر محض ایجوکیشن کی بنیاد پر اپنا قلم ظالم کا ساتھ دینے سے نہیں روک سکتا، اپنا قلم حرام لقمے کی کمائی سے نہیں روک سکتا جب تک کہ ایمان کی حرارت نہ آ جائے۔ یہی وہ گرمی ہے، یہی وہ حرارت ہے
جو قاضی شریف بن عبداللہ کو عدالت میں ظالم کا ساتھ دینے سے روک رہی ہے، یہی وہ ایمان کی حرارت ہے جو عافیہ بن یزید جیسے قاضی کو روک رہی ہے۔ میں اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں، مجھے میرے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہی وہ ایمان کی حرارت ہے جو حضرت ابو مرثد انصاری رضی اللہ عنہ کو پرانی معشوقہ بلا رہی تھی گناہ کی طرف۔ حضرت ابو مرثد انصاری رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آ گئے، مکہ مکرمہ سے جان بچا کر آ گئے۔ قرآن اتر آیا، الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک، کہ بے حیا سے تو بے حیا نکاح کرتا ہے، بے حیا کے پاس تو کوئی مشرک ہی جاتا ہے، ایمان والا نہیں۔ ابو مرثد انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے حرام تعلق کو چھوڑ دیا جب ایمان کی حرارت، جب ایمان کی مطلوبہ کیفیت ان کے اندر۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سولی پر چڑھنا گوارا ہو گیا، خون کے فواروں کا گلوں سے ابلنا، یہ تو بڑی اعزاز کی موت ہے۔ شہادت کی موت تو بڑی راحت کی موت ہے، بیماریوں میں تڑپنے کے مقابلے میں، دواخانوں میں سڑنے کے مقابلے میں، بڑھاپے اور کھوسٹ عمر تک پہنچنے کے مقابلے میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو یہاں تک شہادت ان کے لیے آسان ہو گئی ایمان کی حرارت کی وجہ سے۔ آج پوری امت کو ضرورت ہے ایمان کے مقام کو سمجھائے جانے، ایمان کی اہمیت کو سمجھائے جانے۔ ساری دنیا کے سائنسدانوں کو، ساری دنیا کے سائنسدانوں کو اگر ایمان نہیں ملا، بڑی بڑی نیکیاں کر کے چلے گئے، اگر بڑے بڑے ٹرسٹی اور بڑے بڑے ویلفیئر ایکٹیویٹیز کر کے چلے گئے، افریقہ میں کالجز بنا دیے، یونیورسٹیاں بنا دی، دواخانے تعمیر کر دیے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، ایمان کے بغیر، ایمان کے بغیر وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے عمل کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کعبۃ اللہ کی خدمت پر بھی آخرت میں کوئی ثواب نہیں، حاجیوں کی خدمت پر بھی کوئی ثواب نہیں اگر ایمان نہیں ہے۔ زیادہ موازنے نہ کیا کرو کافروں کے اخلاق کا ایک ایمان والے کی بد اخلاقی سے، زیادہ موازنے نہ کیا کرو۔ علامہ ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان ایمان والے پر زیادہ محنت کرتا ہے، کافر پر محنت کے مقابلے میں، کافر کے لیے تو کفر ہے، کافر کے لیے تو جہنم ہے، اس پر مزید محنت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی معاشرت کو خراب کرنے سے کیا ملے گا؟ اس کے معاملات اخلاق کو خراب کرنے سے کیا ملے گا؟ شیطان کی محنت کا میدان ایمان والا ہے۔ میں اس کے معاملات کو خراب کروں، میں اس کی معاشرت کو خراب کروں تاکہ اس کی بگڑی ہوئی معاشرت اس کو کفر تک لے جائے، اس کا حرام کا لقمہ اس کو ایمان سے کہیں محروم کر دے۔ یہ کوششیں، یہ جتن شیطان کے ایمان والے پر ہے، کافر پر نہیں ہے، کافر پر نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہر جگہ موازنہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتہ دار ایک انگریز کے اخلاق سے متاثر ہوئے، انہوں نے فرمایا آپ کے اخلاق تو مسلمانوں کیسے ہیں، آپ کے اخلاق تو مسلمانوں کیسے ہیں؟ جو بیچارہ اللہ کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، اس کے پاس پروفیشنل مسکرانا تو ہے، سامان کو خریدنے بیچنے کے لیے مسکراہٹ کا اظہار تو ہے، ایتھیکل ویلیوز تو ہے، پروفیشنل ویلیوز تو ہے، لیکن اخلاق کی حقیقت نہیں ہے۔ اخلاق کی حقیقت کیا ہے؟ اخلاق کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
جو اس آدمی کو دے جس سے کوئی امید نہیں ہے، ایسے مال کو خرچ کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مال کو روکے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رشتہ بھی جوڑے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق للہ ہوں، جس کے اخلاق آخرت رخی ہوں، اور جس کے اخلاق محض اور محض ثواب کے حاصل کرنے کے لیے ہوں۔ یہ اصل اخلاق کی بنیاد ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، سفر کی نماز کے مسائل معلوم کرنا چاہیے۔ ہوائی جہاز میں سفر کیا جا رہا ہے اور سفر قصر کے مسائل کو معلوم کرنا چاہیے۔ عام طور پر سفر میں نکلے اور نکلنے کے بعد پوچھا جا رہا ہے، اب ساری جزئیات ایک علاقے میں پہنچنے کے بعد پوچھا جا رہا ہے، ساری باریکیاں کیسے بتائی جائیں فون پر، کبھی وقت فارغ کیا جائے۔ مائیں بہنیں اپنے عذر کے زمانے کے مسائل، علماء نے ایک ایک مسئلے کے سیکھنے پر درہموں کے درہم خرچ کر دیے تاکہ زندگی جہالت پر نہ گزر جائے، جہالت پر نہ گزر جائے۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ مریض کی نماز کے مسائل کیا ہے، تیمم کے مسائل کی باریکیاں کیا ہے، علماء کے پاس بیٹھی ہے، آواز لگائی جا رہی ہے پورے عالم میں، مسائل کے حل تھے، علماء سے وقت لے کر مسجد میں منعقد کیے جائیں تاکہ یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں آتی رہے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں امید سے ہوا کرتی ہے، مریض پر رحم، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مریض پر رحم سمجھا جاتا ہے کہ اس کو نماز سے روکا جائے، اور تیمم کے مسائل سے ناواقفیت کے نتیجے میں عجیب عجیب قسم کی پابندیاں آدمی اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، جبکہ ایسی پابندیاں شریعت کے اندر نہیں رکھی ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تم سے آسانی چاہتے ہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصود بنا کر پڑھی جائے، دعوت کے سارے جھمیلوں کے باوجود، دین کی ساری مصروفیتوں کے باوجود، تدریس کے سارے دباؤ کے باوجود، نماز وہ چیز ہے جو مقصود بالذات ہے۔ ایک ڈاکٹر کی ڈاکٹری خدمت جب ہی بن سکتی ہے جبکہ وہ نماز مقصود بنا کر پڑھتا ہو۔ ایک بیت المال کے بیت المال چلانے کا عمل نیکی جبھی بن سکتا ہے جبکہ وہ نماز کو مقصد بنا کر پڑھے۔ یہ وہ عبادت ہے جو مقصود بھی ذات ہے۔ اللہ کا نام لینے کی عادت اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اذکار، فونوں کے بے قابو استعمال نے ہر وقت کی دعاؤں سے محروم کر دیا۔ ہم گزشتہ ترکی میں گئے، ترکی میں ہم نے دیکھا فرض نمازوں کے بعد امام صاحب اختیاری طور پر، اجباری طور پر نہیں اور اجتماعی طور پر کسی پر نکیر کیے بغیر عشاء کی نماز کے بعد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، یہ آیتیں جو پڑھ کر سو جائے گا، اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا اللہ کے یہاں شہید اٹھایا جائے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کفتا اس کے لیے کافی ہو گئی، اس کے لیے کافی ہو گئی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، قیامت کے دن اس کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ اس کو راضی کرے، اللہ اس کو راضی کرے، اللہ اس کو راضی کرے۔ ایسے اذکار پہلے جماعتوں میں جاتے، بازار سے سواریاں گزرتی، کوئی یاد دلانے والا تو ضرور ملتا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہمیں غزالی نے روایت کو نقل فرمایا، 10 لاکھ نیکیاں اس سے مل جاتی ہے، 10 لاکھ نیکیاں۔ آدمی کے غفلت کا اللہ سے سب سے زیادہ وقت وہ ہوتا ہے جب وہ اپنی گھر والی سے تنہائی کرتا ہے،
قربان جائیں، اس سے پہلے کی دعا بھی سکھلائی گئی، اس کے بعد کی دعا بھی سکھلائی گئی۔ بیت الخلا سے نکل رہا ہے، علماء نے حکمت بیان کی، نکلتے نکلتے کہتا ہے غفرانک، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے۔ استنجا کر کے آئے ہو، معافی کیوں چاہ رہے ہو؟ نہیں، جیسے مجھے ذکر اور توجہ کی کیفیت ہونا چاہیے تھا میں ویسی نہیں رکھ سکا، زبان کا ذکر تو کر نہیں سکتا تھا، دل کا ذکر بھی شاید میں باقی نہیں رکھ سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کے نیچے کنکریاں رکھ لیتے تھے، بیت الخلا میں جانے کے وقت کہیں بے اختیار میری زبان اللہ کے ذکر کی طرف چل نہ پڑ جائے، چلتی نہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ استنجا خانے میں معروف ترخی حجامت کے لیے گئے، مونچھ بنانے والے حجام نے کہا حضرت ہونٹ روک دیجئے، زخمی ہو جائیں گے۔ معروف ترخی نے فرمایا زخم گوارا ہے، اللہ کا نام چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے گزرے ہیں، مرنے کے بعد بھی انگلیاں ایسے چل رہی تھی، مرنے کے بعد بھی انگلیاں ایسے چل رہی تھی۔ بیٹی نے بتلایا جو عمل زندگی بھر رہا وہی عمل موت کے بعد بھی چل رہا ہے، انگلیاں اسی ذکر کی عادی ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجامت بنانے والا حجامت بنا رہا تھا، اور حجامت کے وقت تو زبان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ نے عضو ہی ایسا بنایا جو تھکتا نہیں ہے، اللہ نے عضو ہی ایسا بنایا جو ماں کے پیٹ میں بھی گندا ہونے نہیں دیا، کیونکہ اس عضو کو اللہ کے نام کے لیے استعمال ہونا تھا۔ روزی بھی دی اللہ نے، ناف کے ذریعے سے دی، زبان کے ذریعے سے روزی نہیں دی۔ اللہ کا نام لینے کا عادی ایسے ساتھیوں کی تعداد جو بیٹھے ہوئے اللہ کا نام چلتے پھرتے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائے تو اللہ کو یاد کیا کر۔ میرے عزیزو، اکرام مسلم میں چند چیزیں نہیں کہ صرف کہ چھوٹوں کا اکرام کیا جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے، علماء کی تعظیم کی جائے، واقعی یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن معاملات کی تفصیلات کو منتخب کی روایتوں کے اندر دیکھو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو نقل فرمایا، رحم اللہ امرأ سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتے ہیں جو بیچنے میں بھی نرم مزاج ہو، خریدنے میں بھی نرم مزاج ہو، اور پیسوں کا مطالبہ کرنے میں بھی نرم مزاج ہو۔ یہ اکرام کی تصویر ہے، یہ اکرام کی تصویر ہے معاملات کے اندر۔ آپ نے روایت نقل فرمائی، انا ثالث الشریکین ما لم یکن احدہما صاحبا، میں دو پارٹنروں میں تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ ایک پارٹنر دوسرے کے ساتھ خیانت کا ارادہ نہ کرے، اور جیسے ہی ایک پارٹنر دوسرے کے ساتھ خیانت کا ارادہ کر لیتا ہے میں درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ اور ہو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعی ماؤں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جیسے مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے وقت دینا ہے، جیسے چلے سے روزہ کے لیے وقت دینا ہے، ویسے رشتوں کو بھی وقت دینا ہے۔ رشتوں کو وقت دینا دین سمجھو، رشتوں کو وقت دینا دین سمجھو۔ حضرت ابوبکر جا رہے ہیں، ام ایمن کے پاس جا رہے ہیں، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ کے پاس جا رہے ہیں۔ رشتے رشتے رشتے، تعلموا من انسابکم کئی تصلون به ارحامکم، اپنے رشتوں کو معلوم کرو۔ اپنی ماؤں کو ہم نے دیکھا، اپنی دادیوں کو ہم نے دیکھا، پر دادا کے رشتے، اس کے اوپر کے رشتے، اپنے دادا کے بھائی کے رشتے، اپنی دادی کی بہن کے رشتے، اپنی دادی کی ننند کے رشتے، کیسے بڑے لوگ تھے، کیسے ترقی یافتہ لوگ تھے، کیسے نیٹ ورک رکھنے والے لوگ تھے، جو رشتوں کو یاد رکھا کرتے اور رشتوں کو اس کے درجے کے مطابق وقت دیا کرتے۔
صرف تشکیل کے لیے جانے سے دل کبھی نہیں جیت سکتے ہو، صرف بستر اٹھانے کے لیے جانے سے کبھی دل نہیں جیت سکتے ہو، جنازے نہلانے کے لیے جاؤ۔ اکرام میں حضرت نے یہ روایت نقل کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا جنازہ نہلائے اور اس کی کمی بیشی کو چھپائے، اللہ تعالیٰ نہلانے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 40 کبیرہ گناہوں کو۔ اکرام کے محدود تصور سے نکلو، اعمال کے محدود تصور سے نکلو، ایمان کے محدود شعبوں کے خیال سے نکلو۔ ایک وسیع تصور ہے، ایک وسیع مفہوم ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ اکرام میں ہے اپنے سسرالی خاندانوں کا لحاظ، سسرالی خاندانوں کا لحاظ، آپ کی نسبتی ہمشیرائے سالیاں، سالیوں سے پردہ ہے، بے تکلفی نہیں، پردہ اپنی جگہ پر، صلہ رحمی اپنی جگہ پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی ہمشیرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن ملنے کے لیے آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار فرمایا یہ تو حالہ ہے، خدیجہ بنت خویلد، حالہ بنت خویلد، یہ تو حالہ لگتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب کوئی بکرا ذبح کیا جاتا، بیوی کا انتقال ہوئے، سالوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، یہ انسانی جذبات، یہ گہری معنویات صرف ایمان کی لفاظیاں نہیں، یہ انسانی گہرے لطیف جذبات۔ آپ کے یہاں بکرا ذبح ہو رہا، جاؤ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے آؤ۔ وہ موقع آیا بدر کے موقع پر، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کو رہا کروانے کے لیے وہ ہار نکال کر دیا جو ان کو ان کی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نکاح کے موقع پر بڑی بیٹی کو بطور تحفے کے ہاتھی کے دانت کا دیا تھا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ داماد کو رہا کرنا ہے بدر کے قیدیوں میں، حضرت زینب نے جب وہ ہار پیش کیا، آقا کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، امی جان کی یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا نہیں ہو سکتا ابو العاص کو بغیر فدیے کے ہی تم رہا کر دو، کیا نہیں ہو سکتا اس کے استحار کے بغیر ہی تم اس کو رہا کر دو۔ یہ صلہ رحمی کے جذبات، یہ حقوق اور حدود کا لحاظ، یہ حقوق اور حدود کا لحاظ سسرالی زندگیوں میں تھوڑے سے اتار چڑھاؤ، تھوڑے سے بدمزگی کے واقعات، تھوڑے سے نظر انداز کرنے پر اتنی طوفان بدتمیزی، اتنے خلا طلاق کے بازار گرم۔ لعن اللہ الذواقین والذواقات، اللہ لعنت برساتے ہیں جو بغیر دریافتی بڑوں کی سرپرستی کے نکاح میں جلد بازی کرنے والے اور علماء کے مشورے کے بغیر خلا طلاق میں جلد بازی کرنے والے۔ اپنی عورتوں کو مستورات کے نظام سے جوڑو، اپنی عورتوں کو علماء کے حلقوں سے جوڑو، اپنی عورتوں کو کلیت البنات آپ کے یہاں اتنی بڑی دولت ہے خواتین کے پڑھنے پڑھانے کے نظام کے، اس سے جوڑو، ورنہ ان کی جہالت رشتوں کو اجاڑ دے گی، رشتوں کو اجاڑ دے گی۔ میرے آقا نے کافر داماد کو نبھایا، ابو العاص کفر کے زمانے میں نکاح ہو گیا، اسلام آیا، پیش کیا گیا۔ حضرت ابو العاص بڑے شریف النفس آدمی تھے، دیر سے مسلمان ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدتمیزی کا معاملہ نہیں کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسبتی اپنے دامادوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، آپ نے اپنے سسروں کے ساتھ حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، آپ نے اپنے سالوں اور نسبتی برادروں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوتیلی ماں قتیلہ بنت عبد العزیٰ
حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی، حضرت اسما نے پوچھا یا رسول اللہ میری کافر ماں آ جائے، ان کی تو وہ حقیقی ماں تھی، میری کافر ماں آ جائے تو میں کیا کروں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلہ رحمی کر، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ کفر اپنی جگہ پر ہے لیکن ماں کی نسبت کا احترام، فلا وربک، اکرام کا تقاضا ہے کہ میں اپنی جائیداد کی تقسیم میں علماء، اکرام کا تقاضا ہے کہ میں اپنے خاندانی تنازعات میں علماء۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عاتقہ آ رہی ہے، ان کے دربار میں حضرت رفاعہ آتے ہیں، ان کے دربار میں جمیلہ آتی ہے، ان کے دربار میں فاطمہ بنت قیس آتی ہے۔ صحابہ نے عیب نہیں سمجھا اپنے خاندانی مسائل کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رکھنا، اپنے مسائل کو علماء کے دربار میں رکھنا معیوب نہ سمجھو، تذلیل نہ سمجھو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ دعوت کا عالمی کام، یہ دعوت کا عمومی کام۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطوط لکھے ہوئے ہیں، جو ان کے ملفوظات چھپے ہوئے ہیں، وہ کوئی صرف چند اعمال کا زندہ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو پوری شریعت کا احیاء، وہ تو پوری شریعت کے ذریعے سے انقلاب پورے عالم کے اندر چاہا کرتے تھے۔ کس طریقے آپ نے میوات کے علاقے میں وہ کتابیں موجود ہیں کہ آپ نے میوات کے علاقے میں دارالقضاء تعمیر شروع کروانے کے لیے لوگوں کو متوجہ کیا۔ آپ نے میوات کے بڑے بڑے تاجروں کو مکاتب کے قائم کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ آج بھی وہ پوسٹرز موجود ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کے علاقے میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، شبیر احمد عثمانی کو بلایا، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، اکابر سے کھلے دل سے استفادہ۔ وہ باتیں جو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے، کتابوں سے علم کی صورت ملے گی، عمل کی حقیقت صحبت سے ملے گی، عمل کی حقیقت صحبت سے ملے گی، عمل کا ذائقہ صحبت سے ملے گا۔ دوڑے جا رہے عبد القادر رائے پوری کے پاس انتظار میں بیٹھے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کو جوڑنے والے۔ چھوٹے ظرف والوں سے بڑے کام نہیں ہوتے، بڑے ظرف والوں سے بڑے کام، بڑے ظرف والوں سے بڑے کام۔ اتنا بڑا ظرف ایک امیر صاحب کو جماعت دے کر بھیجا جنوب کے علاقے میں، عیسائی تنظیموں نے ملاقات کی، عیسائی بن گئے، بڑے مقرر تھے، پھر توبہ کر کے آئے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر انہیں جماعت دی، وہ دوبارہ جماعت لے کر گئے، پھر لالچ میں آ گئے، پھر مرتد ہو گئے، پھر واپس آئے، پھر تیسری مرتبہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ملفوظات میں لکھا ہے، ہم تو پریشان ہو گئے کہ حضرت کس وقت تک اس کو نبھائیں گے؟ ہم نے کہا حضرت آپ یہ کس وقت تک کریں گے؟ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی وہ کچھ بھی چاہتا ہو، ہم تو اس کے ایمان پر خاتمے کو چاہتے ہیں، ہم تو ان کے ایمان پر خاتمے کو چاہتے ہیں۔ داعی کا سینہ اور اس کا ظرف وسیع ہوا کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، اور وہ پڑوسی بڑا شرابی، بڑا نکما، رات بھر ہنگامہ، اور وہ رات میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا، اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد ثغری، میں تو بڑا بہادر ہوں، دنیا نے میری کہاں قدر کی ہے، ورنہ میری دنیا جان لیتی کہ میں کیسا پہلوان ہوں، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر کے بتاؤں۔ پولیسائی گرفتار کر کے لے گئی، امام صاحب رحمۃ اللہ نے جا کر چھڑایا، وہ بیچارہ شرمندہ تھا اور وہ کہہ رہا تھا، وہ سب نیچے ڈالے ہوئے، امام صاحب کو کیا منہ دکھائے، جس کو میں پریشان کرتا تھا وہ مجھے چھڑانے کے لیے آیا۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا بھائی وہ شعر بھی تو پڑھو نا جو تم رات میں گنگناتے ہو، اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد ثغری۔ ایک شخص آیا
حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد حضرت امام صاحب نے کہا بھائی گھر آ گیا ہے، کچھ اور سنانا چاہتے ہو تو سنا دو، اب میں گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ جب داعی جواب دینے لگ جاتا ہے تو دعوت ناکام ہو جاتی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ تعلقات سے ترقی نہیں ہوتی، قربانیوں سے ترقی ہوتی ہے۔ چال بازی سے ترقی نہیں ہوتی، پاک بازی سے ترقی ہوتی ہے۔ صفات سے دعوت چلتی ہے، لفاظیوں سے بات قبول نہیں کی جاتی ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے تمہاری امی سے نکاح کرنا ہے۔ مجھ سے کوئی کہہ دے اپنی بوڑھی ماں کے بارے میں تمہاری ماں سے مجھے نکاح کرنا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیا اور اندر کہا کہ بھائی میری ماں تو عاقل بالغ ہے، میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں اگر وہ تیار ہو۔ وہ گئے، صبر و تحمل سے واپس آئے تو دیکھا کہ مرا پڑا ہوا ہے، تو کہا کہ قتلہ صبری، میرے صبر نے اس کو قتل کر دیا ہے، میرے صبر نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ احسان سے مارا کرتے ہیں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، یہ اصل محنتیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے ذریعے، نظام الدین میں 2 ماہ دینے کے ذریعے، اپنے بڑوں کی صحبتوں میں جانے کے ذریعے، اس کے لیے میرے عزیزوں اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری ناقدری کو معاف فرمائے۔ بچی کچی زندگی اصول صحیحہ کے مطابق اپنے علماء حق کی اتباع میں کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، ہمیں قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور جن کے اندرون ملک 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، وہ سارا مجمع بیرون ملک 5 ماہ کے لیے بتلائے۔ 1 مرتبہ سفر ہو گیا، دوسری مرتبہ کے لیے بتلائے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔